4 دسمبر 1971 رات کے 12:15 پر ہندوستان کے شہر وشاکھاپٹنم کی بندرگاہ سے کچھ ہی فاصلے پر ایک زوردار دھماکہ ہوا، جس سے پورے علاقے میں دہشت پھیل گئی۔ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ گھروں کے کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کچھ لوگوں نے سمجھا کہ یہ زلزلہ ہے تو کچھ لوگوں کو لگا کہ پاک فضائیہ نے بمباری کی ہے، کیونکہ اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم اندرا گاندھی پاکستان سے جنگ شروع ہونے پر قوم سے خطاب کر رہی تھی۔ انڈین نیوی کو اس دھماکے کی اطلاع سمندر میں موجود مچھیروں سے ملی۔ دراصل یہ نہ تو زلزلہ تھا اور نہ ہی پاک فضائیہ کی کوئی کارروائی۔ یہ دھماکہ پاکستان کی پہلی سب مرین میں ہوا تھا، جس کے نتیجے میں 93 پاکستانی فوجیوں کی موت واقع ہو گئی۔ پاکستان کی پہلی سب مرین، جسے غازی کہا جاتا ہے، امریکی صدر کینیڈی اور پاکستان کے صدر ایوب خان کے درمیان معاہدے کے تحت اسے پاکستان کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ 1971 میں پاکستان نے فرانس سے ڈیفنس کلاس کی مزید 3 سب مرینز لی تھی، لیکن غازی وہ واحد سب مرین تھی جو دشمن کے زیر کنٹرول پانیوں میں اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کے لیے دور تک جانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ 8 نومبر 1971 کو کیپٹن ظفر محمد خان کو پیغام موصول ہوا کہ وہ فوراً نیول ہیڈ کوارٹر پہنچے، جس کے بعد انہیں سب مرین غازی کا کیپٹن بنا دیا گیا اور حکم دیا کہ وہ فوراً خلیج بنگال کی طرف روانہ ہو، جہاں انہیں انڈین نیوی کی رسائی مشکل بنانے کے لیے بارودی سرنگیں بچھانے کا مشن دے دیا۔ ساتھ ہی انہیں انڈین نیوی شپ وکرانت کو تباہ کرنے کا اضافی مشن بھی سونپ دیا۔ کیپٹن ظفر خان نے غازی پر تعینات تمام جوانوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے روانگی کی تیاری شروع کر دی۔ یہاں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ کیپٹن ظفر خان کچھ عرصے قبل فرانس سے لی گئی سب مرین کے سیکنڈ ان کمانڈ تھے۔ پاک نیوی کو ایک اور مشکل درپیش تھی۔ دراصل حکومت نے ایسٹ پاکستان، جو کہ اب بنگلہ دیش ہے، ان کے تمام افسران کو آپریشنل ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا۔ آپ نے پائلٹ راشد منہاس کے پلین کرش کے بارے میں سنا ہی ہوگا۔ دراصل ان کے پلین کو ہائی جیک کرنے والا ایک بنگالی آفیسر تھا۔ یہی وجہ تھی کہ حکومت کے لیے ان پر بھروسہ کرنا آسان نہیں تھا۔ 14 نومبر 1971 کو سب مرین غازی اپنے مشن پر روانہ ہوئے۔ غازی کو روانہ ہوئے ابھی کچھ ہی وقت گزرے تھے کہ انہیں اطلاع ملی کہ INS وکرانت خراب ہو چکا ہے اور اس کی مرمت اب انڈیا میں نہیں ہو سکتی۔ یہاں آپ کو INS وکرانت کی تھوڑی سی ہسٹری بتا دوں، جو کہ کافی انٹرسٹنگ ہے۔ دراصل اسے 1943 میں برطانیہ نے بنایا تھا۔ جب دوسری عالمی جنگ میں برطانیہ کو اس بحری جہاز کی ضرورت تھی تو کچھ خرابیوں کے باعث جنگ میں حصہ نہیں لے سکے تھے۔ 1957 میں بھارت نے اسے برطانیہ سے خرید لیا تھا۔ 1965 کے پاک بھارت جنگ میں بھی کچھ تکنیکی مسائل کی وجہ سے وکرانت کو جنگ سے دور رکھا گیا تھا اور ٹھیک ویسا ہی 1971 میں بھی ہوا۔ خرابی کے باعث وکرانت کو ممبئی میں منتقل کر دیا۔ کچھ دنوں بعد ممبئی میں موجود جاسوسوں نے پاک انٹیلیجنس کو اطلاع دی کہ وکرانت کچھ دنوں سے ممبئی میں نظر نہیں آ رہا۔ ISI نے اس بارے میں تحقیقات کے بعد کیپٹن ظفر خان کو بتا دیا کہ وکرانت اس وقت مدارس میں موجود تھے، جسے آج کل چنئی کہا جاتا ہے۔ انڈین انٹیلیجنس کا ایک آفیسر میجر دھرم دیو دت 8 نومبر کو پاک آرمی فورس کے فون کالز پر ہونے والی باتوں کو سننے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے مطابق کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان ہونے والی فون کالز میں اچانک اضافہ ہوا، جس وجہ سے انہیں احساس ہوا کہ کچھ تو بڑا ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہی ہوگا کہ جب بھی فوجی افسران فون کالز پر ڈیفنس اور اس سے ریلیٹڈ دیگر حساس باتیں کرنی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ کوڈ ورڈز کا استعمال کرتے ہیں، تاکہ بعد میں اگر ہیک ہو جائے یا پھر کسی بھی طرح کال لیک ہو تو دشمن کو پلین کا پتہ نہ چل جائے۔ میجر دھرم دت انہی کوڈ ورڈز کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے مسلسل کوششوں کے بعد فائنلی وہ پاک نیوی کے سیکریٹ کوڈز کو توڑنے میں کامیاب ہوئے اور یوں ساری پہلی ایک ہی لمحے میں سلجھ گئی۔ وہیں سے انڈین آرمی کو پتہ چل گیا کہ پاکستان نیوی کا بنیادی مقصد INS وکرانت کو تباہ کرنا ہے اور دوسرا مقصد اپنے ڈیفنس کلاس سب مرین سے انڈیا کے مغربی بیڑے کو تباہ کرنا ہے، جس کے بعد انڈین نیوی نے فوراً وکرانت کو مدارس سے کہیں اور منتقل کر دیا۔ اس کی اطلاع ملنے پر کراچی سے کیپٹن ظفر سے رابطہ کیا گیا اور ان سے کہا کہ وہ اگلے حکم کا انتظار کرے، جس کے بعد پاک انٹیلیجنس ایک بار پھر سے وکرانت کی تلاش میں لگ گئے اور جلد ہی انہیں اس بارے میں پتہ بھی چل گیا۔ انہوں نے فوراً کیپٹن ظفر خان کو اطلاع دی کہ وکرانت اس وقت وشاکھاپٹنم میں موجود ہے۔ آپ سوچئے کہ ہمارے فوجی افسران کے درمیان یہ ساری باتیں ہو رہی ہے اور دوسری طرف انڈین انٹیلیجنس بھی یہ باتیں سن رہی ہے اور ہمارے فوجی افسران اس سے بالکل بے خبر ہے۔ 23 نومبر کو غازی نے مدارس عبور کیا اور 1 دسمبر کو رات کے 11:45 پر وشاکھاپٹنم میں انٹر ہوئے۔
کیپٹن ظفر خان نے فیصلہ کیا کہ وہ وشاکھاپٹنم پورٹ سے تھوڑے سے فاصلے میں رہ کر وکرانت کے باہر نکلنے کا انتظار کریں گے۔ کیپٹن ظفر وشاکھاپٹنم پورٹ سے تھوڑے سے فاصلے میں رہ کر وکرانت کے باہر نکلنے کا انتظار کر رہے تھے۔ اگلے دن غازی کے میڈیکل آفیسرز کیپٹن ظفر خان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ غازی میں ایک خرابی کے باعث دھواں پھیلنا شروع ہو چکا ہے اور یہ دھوئیں نہ صرف جوانوں بلکہ غازی کے لیے بھی خطرہ پیدا کر رہا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ غازی کو سطح پر لے جائے تاکہ اس کی مرمت ہو سکے۔ کیپٹن ظفر خان نے کہا کہ دن کے وقت اگر سب مرین کو سطح پر لے گئے تو فوراً نظر آئیں گے، اسی لیے یہی مناسب سمجھا کہ رات ہونے کا انتظار کیا جائے۔ تھوڑی دیر بعد سب مرین میں ہوا شدید آلودہ ہو گئی، جس وجہ سے ایک سپاہی بے ہوش بھی ہو گئے۔ سب لوگ کھانس رہے تھے اور ان کی آنکھیں بھی متاثر ہو رہی تھیں۔ میڈیکل آفیسرز نے کیپٹن ظفر خان سے کہا کہ اب رات تک انتظار کرنے کا وقت نہیں ہے، ہمیں فوراً سب مرین کو سطح پر لے جانا ہی ہوگا، جس کے بعد کیپٹن ظفر نے حکم دیا کہ سب مرین کو آہستہ آہستہ سطح پر لایا جائے اور خود پیریسکوپ سے اطراف کا جائزہ لینے لگے۔ تھوڑی ہی دیر بعد کیپٹن ظفر نے دیکھا کہ مشکل سے 1 کلومیٹر دور سے ہندوستان کا ایک بحری جہاز ان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ کیپٹن ظفر خان کے حکم پر 90 سیکنڈز کے اندر ہی غازی دوبارہ سمندر کے تہہ میں اتر گئی، جس کے بعد انڈین بحری جہاز غازی کے اوپر سے گزر گیا اور کیپٹن ظفر خان حالات معمول پر آنے کا انتظار کرنے لگے۔ 3 اور 4 دسمبر کی رات ایگزیکٹلی کیا ہوا تھا اور کیسے غازی دھماکے کا شکار ہوا، یہ 50 سال سے بھی زائد عرصہ گزرنے کے باوجود بھی آج تک ایک مسٹری ہے۔ اس پوری کہانی کا سب سے بڑا ٹویسٹ یہ تھا کہ INS وکرانت وشاکھاپٹنم میں موجود ہی نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک پرانا اور تباہ کن INS راجپوت کو تعینات کر کے انڈین نیوی نے یہ تاثر دیا کہ وکرانت وشاکھاپٹنم میں ہی موجود ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جنگ جیتنے کے لیے جتنا ضروری ہتھیار ہوتا ہے اتنا ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے انفارمیشن، یعنی آپ کے خفیہ ادارے جتنے زیادہ مضبوط ہوں گے جنگ جیتنے کے چانسز اتنے ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ غازی کے ڈوبنے کے 6 دنوں بعد یعنی 9 دسمبر کو انڈین نیوی نے دعویٰ کیا کہ سب مرین غازی کو ان کے INS راجپوت نے ڈبو دیا ہے۔ بعد میں اس حوالے سے انڈین نیوی کے ہی وائس ایڈمرل ہیران نندانی نے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ غازی کے ڈوبنے اور انڈین نیوی کے اعلان میں 6 دنوں کا وقفہ کئی سوالات کو جنم دیتا ہے، یعنی انہوں نے خود انڈائریکٹلی یہ بات کہہ دیا کہ انڈین نیوی کا دعویٰ جھوٹ ہے۔ اس حوالے سے پاکستان نیوی نے بھی کہا تھا کہ انڈین نیوی نے 9 دسمبر کو غازی کو ڈبونے کی کریڈٹ اس لیے لینے کی کوشش کی کیونکہ اسی دن پاکستان کی ایک سب مرین نے انڈین نیوی شپ ککری کو ڈبو دیا تھا، جس میں 170 سے بھی زائد انڈین نیوی کے افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ سب مرین غازی کیسے ڈوبا، اس کے بارے میں بہت سارے نظریے ہیں۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ غازی اپنی ہی بچھائی گئی بارودی سرنگوں سے ٹکرا گئی تھی، جبکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو بارودی سرنگیں غازی اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی وہ اچانک سے پھٹ گئی۔ انڈین نیوی کے عہدیدار اور غوطہ خور جنہوں نے سب مرین غازی کے باقیات کی چھان بین کی تھی وہ سمجھتے ہیں کہ دراصل غازی میں ضرورت سے زیادہ ہائیڈروجن گیس بھر گئی تھی، اسی لیے وہ پھٹ گئی۔